بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1361 ہے اور آج سورۃ المومنون کی 3 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 23، 24 اور 25، 23، 24 and 25۔ چلے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فتربصوا به حتى حين۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ارسلنا ہم نے بھیجا نوح کو الی قومہ اس کی قوم کی طرف، فقالا تو انہوں نے کہا، یا قوم اے میری قوم، اعبدوا اللہ تم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے من الہ کوئی اور معبود غیر اس کے سوا، افلا تتقون کیا پھر بھی تم نہیں ڈرتے۔ فقال الملأ تو کہا ان سرداروں نے، الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا، من قومہ اس کی قوم میں سے، ما ھذا یہ نہیں ہے، الا بشر مگر بشر، مثلکم تم ہی جیسا، یرید وہ چاہتا ہے، یتفضل کہ وہ برتری حاصل کرے، علیکم تم پر، ولو شاء اللہ اور اگر اللہ چاہتا، لانزل ملائکہ تو البتہ فرشتے نازل کرتا، ما سمعنا بہذا نہیں سنی ہم نے یہ توحید کی بات، فی آبائنا الاولین اپنے پہلے باپ دادا میں، ان ہوا یہ نہیں ہے، الا رجل مگر ایک آدمی ہی، بھی جنہ اسے جنون ہے، فتربصوا بہذا تم انتظار کرو، بھی اس کا، حتی حین ایک وقت تک۔ ترجمہ یوں ہے، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا تھا، چنانچہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، بھلا کیا تم ڈرتے نہیں ہو۔ اس پر ان کی قوم کے کافر سرداروں نے ایک دوسرے سے کہا، اس شخص کی اس کے سوا کوئی حقیقت نہیں کہ یہ تم ہی جیسا ایک انسان ہے جو تم پر اپنی برتری جمانا چاہتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے نازل کر دیتا۔ یہ بات تو ہم نے اپنے پچھلے باپ داداؤں میں کبھی نہیں سنی۔ رہا یہ شخص تو یہ اور کچھ نہیں، ایک ایسا آدمی ہے جسے جنون لاحق ہو گیا ہے، اس لیے کچھ وقت تک اس کا انتظار کر کے دیکھ لو کہ شاید اپنے حواس میں آ جائے۔ ان 3 آیتوں میں 11 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا تھا۔ دوسری بات، چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو۔ تیسری بات، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ چوتھی بات، بھلا کیا تم نہیں ڈرتے ہو۔ پانچویں بات، اس پر ان کی قوم کے کافر سرداروں نے ایک دوسرے سے کہا۔ چھٹی بات، اس شخص کی اس کے سوا کوئی حقیقت نہیں کہ یہ تم ہی جیسا ایک انسان ہے۔ ساتویں بات، یہ تم پر اپنی برتری جمانا چاہتا ہے۔ آٹھویں بات، اگر اللہ چاہتا تو فرشتے نازل کر دیتا۔ نویں بات، یہ بات تو ہم نے اپنے پچھلے باپ داداؤں میں کبھی نہیں سنی۔ 10ویں بات، یہ اور کچھ نہیں، ایک ایسا آدمی ہے جسے جنون لاحق ہو گیا ہے۔ 11ویں بات، اس لیے کچھ وقت تک اس کا انتظار کر کے دیکھ۔ بزرگان محترم، سورہ مومنون کی آیت نمبر 23 تا 30، ان 8 آیتوں میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 33، 33، سورہ احزاب آیت نمبر 7، سورہ نوح مکمل سورت جس میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے، سورہ انبیاء آیت نمبر 76، 76، سورہ حج آیت نمبر 42، 42، سورہ 7 آیت نمبر 12، 12، سورۃ الشورى آیت نمبر 13، 13، سورہ اعراف آیت نمبر 59، 59، اور سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 3، 3۔ ان تمام آیتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور جس طرح دیگر انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی قوموں کو ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا، اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی حکم دیا، یا قوم اعبدوا اللہ، میری قوم کے لوگوں تم اللہ کی عبادت کرو۔ پھر فرمایا کہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کیا تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینے کے معاملے میں اللہ سے نہیں ڈرتے ہو۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے والے اس حقیقت سے باخبر ہے کہ ہر نبی نے اپنی قوم کے سامنے بنیادی طور پر یہی تعلیم دی، یعنی توحید کی تعلیم دی، اللہ کی عبادت کی تعلیم دی، اور انہیں شرک سے باز رہنے کی تلقین کی۔
حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے قوم سے جو بات کہی تھی وہ یہی تھی، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ، سورۃ الاعراف آیت نمبر 65۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہی بات کہی، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، سورۃ الاعراف آیت نمبر 73۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہی بات کہی، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، سورۃ الاعراف آیت نمبر 85۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بڑے بڑے سرداروں نے کہا، جب حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو ایک اللہ کی بات کہی، توحید کی بات کہی، شرک سے ان کو دور کرنے کی کوشش کی، تو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ان بڑے بڑے سرداروں نے کیا کہا، نوح تو بس تمہارے سے ایک انسان ہیں اور وہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے تم میں بلند مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ نوح میں کوئی ایسی امتیازی خصوصیت اور شان نہیں ہے کہ اس کا کوئی اونچا درجہ حاصل ہو۔ جب نوح تم ہی جیسا ایک آدمی ہے تو تم کو چھوڑ کر اس کی جانب کیسے وحی آ سکتی ہے اور وہ کیسے نبی بن سکتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا کسی نبی کو بھیجنے کا تو وہ کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتا جو اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیتا، اور ہم نے ایسی بات ہمارے باپ دادا سے کبھی نہیں سنی کہ کوئی انسان بھی نبی بن کر آیا ہو، توحید کی بات کہی ہو، شرک کے خلاف کہا ہو، ہم نے تو نہیں سنا۔ ہم سے پہلے کئی زمانے گزرے ہیں، ہمارے باپ دادا کا لمبا دور گزرا ہے، ہم نے تو ایسا کبھی نہیں سنا کہ کوئی انسان نبی بن کر آیا ہو اور توحید کی بات کہی ہو۔ قوم کے سرداروں نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ بات بھی کہی کہ نوح تو بس ایک مجنون آدمی ہے، نعوذ باللہ، اور ایسی باتیں تو ایک مجنون آدمی ہی کر سکتا ہے، نعوذ باللہ، کہ اللہ نے اس کو تمہارے پاس بھیجا ہے اور اللہ نے اپنی وحی کے لیے اس کو مختص کیا ہے، یہ ہو نہیں سکتا، انہوں نے کہا۔ پھر اس سرداروں نے عام لوگوں کو یہ مشورہ بھی دیا کہ اور چند دن انتظار کر لو اور دیکھ لو کہ کیا ہوتا ہے، یعنی چند دن تم انتظار کرو یہاں تک کہ تمہیں نوح سے راحت ہی مل جائے، یا یہ کہ نوح اپنی باتوں سے مایوس ہو کر تمہارے دین کی طرف لوٹ جائے، یا اس کے جنون میں افاقہ ہو جائے۔ طرح طرح کی باتیں قوم کے بڑے بڑے سرداروں نے کہی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے اگلے درس میں سماعت فرمائیں۔